اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چھٹے پارے لا یحب اللہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ چھٹے پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے 176 تک سورہ نساء مکمل ہو گئی ہے، جبکہ سورہ مائدہ کی ابتدائی 76 آیات ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، احکامی صورتیں ہیں، وجود میں آنے والی نئی اسلامی ریاست اور حکومت اور اسلامی معاشرے کے لیے ہیں۔ ساتھ ہی دشمنان اسلام، چاہے وہ مشرکین ہو، یہود و نصارہ یا منافقین، ان کی حقیقت کو واضح کرنے کے ساتھ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس کی رہنمائی دی گئی ہے۔ یہ وہ رہنمائی ہے جو رہتی دنیا تک مسلم امہ کے لیے نافع اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو آئے آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس میں ایک پہلو تو تربیت کا ہے کہ مظلوموں کے علاوہ کسی کو کسی دوسرے شخص کے بارے میں بری بات زبان سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مظلوم کو احتجاج کا حق دیا گیا ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے یہ حق دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آج یہ حق دیتی ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں دیتی۔ تو اسلام ہی دراصل وہ اصل دین ہے جو انسانیت کی فلاح کا ضامن ہے، مظلوم کی دادرسی بھی کرتا ہے اور انسانی معاشرے کی تربیت بھی کرتا ہے۔ منافقین کو منفی پروپیگنڈے سے روکا گیا ہے اور جزوی ایمان نؤمن ببعض ونکفر ببعض پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے ایمان کی صورت میں جنت کی بشارت بھی دی گئی۔ آیت 153 سے لے کر 175 تک بنی اسرائیل کے جرائم بیان کر کے ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے، ان کے خیر و شر کی وضاحت کی گئی ہے۔ نصارہ کو صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا ہے اور وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب اتارنے کے مطالبے پر تبصرہ کیا گیا ہے کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اذیت پہنچائی گئی تھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کا ذکر کر کے تقویت اور تسلی دی گئی ہے کہ ان کے دور کے بھی منکرین نے اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی۔ یہودیوں کے جرائم گنوائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، بچڑے کو خدا بنا لیا، سبت کے احکامات کی نافرمانی کی، تمام معاملات کے اندر عہد شکنی کے مرتکب ہوئے، انبیاء کا قتل کیا، حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا اور حضرت عیسیٰ کی رسالت کا انکار کیا، سود خوری میں مبتلا ہوئے، یعنی یہ تمام جرائم انہوں نے اختیار کیے۔ قیامت سے پہلے تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ اہل کتاب میں سے بھی جو پختہ علم رکھنے والے ہیں اور جو ایک ایماندارانہ سوچ رکھتے ہیں، غیر متعصب سوچ رکھتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پر یعنی دین اسلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پچھلے انبیاء کی طرح ہی ہے، وحی کا مقصد اتمام حجت ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ عیسائیوں کو، اہل کتاب کو غلو اور مبالغہ آرائی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، لا تغلو فی دینکم، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کی بابت شرک کرتے تھے اور ان کو خدائی میں شریک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ عیسائیوں کو عقیدہ تثلیث چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے، ولا تقولوا ثلاثہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلوانے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی، یعنی جب وہ نبی خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے تو پھر تم کیوں اور کیسے اسے خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو۔ عالمگیر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ برہان اور نور آ جانے کے بعد اسلام لانا ضروری ہے۔ آخر میں ایمان لا کر اس کی پیروی کرنے والوں کو رحمت اور صراط مستقیم کی بشارت دی گئی ہے۔ آخری آیت
آیت نمبر 176 میں کلالہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں، یعنی یہ قانون وراثت کی ایک ذیلی شق ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح سے ہے، کلالہ سے مراد ایسی میت ہے جس کے نہ والدین ہو اور نہ اولاد ہو۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اکیلی بہن کو نصف حصہ ملے گا اور ایک سے زائد بہنوں کی صورت میں 2/3 حصہ۔ بہن اور بھائی دونوں موجود ہوں تو بھائیوں کو بہنوں کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا۔ یہاں سورہ نساء کا اختتام ہوتا ہے چھٹے پارے میں، اور مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو جو اس کا مرکزی مضمون ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ ساری دنیا کو بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو دعوت اسلام دیں۔ مسلمانوں کو منافقت سے بچتے ہوئے خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتا ہے، جبکہ اجتماعیت کی اعلیٰ ترین شکل ریاست یعنی اسٹیٹ ہے۔ خاندان کی مضبوطی کا دارومدار میاں بیوی، اولاد اور ماں باپ کے علاوہ دیگر رشتہ داروں اور یتیموں کے حقوق کے تحفظ پر ہوتا ہے، جبکہ ریاست کا استحکام خارجی محاذ کے علاوہ داخلی محاذ پر اتحاد و یکجہتی پر منحصر ہوتا ہے۔ منافقین ریاست کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ اسلامی اجتماعیت کے فرائض میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت و تبلیغ بھی شامل ہے اور امت مسلمہ کو ایک نظام عدل پر مشتمل ریاست کا نظام قائم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ اس طرح سے یہ صورت اسلامی معاشرے کے ان اہم بنیادی اصولوں کی وضاحت کرتی ہے۔ اسلامی معاشرہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبودیت اور باہمی تعلقات میں تقویٰ کی روش اختیار کرنے سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں کمزور طبقوں خصوصاً یتیموں اور خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ وراثت کے شرعی اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے، پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ امانت و دیانت و نظام عدل اس معاشرے کی روح رواں ہوتے ہیں۔ شہادت حق کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر کی اطاعت کی جاتی ہے۔ کفار کے ممالک میں رہنے والے بے بس مسلمانوں کی دادرسی کرنے پر توجہ دی جاتی ہے۔ اہل کتاب اور منافقین کی سازشوں سے آگاہی رکھی جاتی ہے اور ان کا تدارک کیا جاتا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی معاملات میں تمام فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ ایسے معاشروں کو اللہ اپنی رحمت اور فضل و کرم کے دامن میں لے لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی معاشرہ اور مملکت تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم سورہ مائدہ کا آغاز کریں گے۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، اس کی کل 120 آیات ہیں، جس میں سے 86 آیات وہ اس چھٹے پارے کے اندر موجود ہیں۔ سورت کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے مکالمے کے حوالے سے آنے والے لفظ مائدہ سے ماخوذ ہے، جس میں وہ اللہ سے ایک دسترخوان نازل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سورہ 6 اور 7 ہجری کے درمیان میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت مدینے کے ارد گرد دشمن قبائل کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد قریش مکہ کی جانب سے بھی امن تھا اور یہودی قبائل بھی ایک ایک کر کے شکست کھا چکے تھے اور یہ مدینے کی حکومت کے باجگزار بن چکے تھے۔ مدینہ ایک اسلامی ریاست بن چکا تھا۔ اخلاق، معاشرتی تمدن میں اسلامی تہذیب کا رنگ نمایاں ہو چکا تھا۔ مساجد بن چکی تھیں، نماز باجماعت کا اہتمام ہو چکا تھا۔ نکاح، طلاق، پردہ، وراثت، لین دین کے قوانین بھی دیے جا چکے تھے اور نافذ ہو چکے تھے۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں مزید قانون سازی کی گئی ہے، جس میں حلال و حرام کی حدود اور اسلامی ریاست کے لیے مزید ضابطے واضح کیے گئے ہیں۔ ایک بہت بنیادی اصول دین اسلام کا سورہ مائدہ میں اس کو باور کرایا گیا ہے۔ توحید تشریع یعنی شریعت کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کی حاکمیت دراصل یہی ہے کہ وہ ہمارا خالق بھی ہے، وہ رب بھی ہے، یعنی خالق ہمیں پیدا کرنے والا، رب ہمیں پالنے والا، الہ اور معبود جس کی ہم بندگی کرتے ہیں اور جس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ حاکم اور شارع
یعنی لا گیور، قانون ساز بھی ہے، یعنی ہمیں قانون دینے والا اور حکم دینے والا بھی ہے۔ پہلی آیت ہی میں ان اللہ یحکم ما یرید کے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی استحقاق حاکمیت کو ثابت کیا ہے کہ حکم دینے کا استحقاق اللہ تعالیٰ کو ہے، قانون بنانے کا حق اللہ کو ہے، حلال اور حرام قرار دینے کا حق اللہ کے پاس ہے۔ اس صورت میں مزید قانون سازی کی گئی ہے جس میں حلال و حرام کی حدود اور اسلامی ریاست کے لیے مزید ضابطے واضح کیے گئے، اور مسلمانوں کو جبکہ وہ طاقت میں آ چکے تھے اجتماعی معاملات میں عدل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا گیا، اور یہود و نصارہ کو خطاب کر کے ان کی غلطیوں سے آگاہ کیا گیا اور مسلمانوں کو چوکنا کیا گیا کہ کس طرح ان کی سازشوں سے آگاہ اور بچ کر رہیں۔ یہ سورت اسلام کا ایک مکمل پیکج ہے، کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے، جس میں اعتقاد و عبادات کے ساتھ حلال و حرام، ملکی قوانین اور بین الاقوامی ضابطے بھی بتائے گئے ہیں اور ان کے نفاذ پر زور دیا گیا ہے، اور نفاذ نہ کرنے کی صورت میں بنی اسرائیل کی مثالیں دے کر سخت نتائج سے ڈرایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ سورت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پابندی کرو، تمام عقود کی پابندی، جیسے اللہ اور بندے کے درمیان مقرر یعنی شریعت، حدود، انسانوں کے درمیان عقد نکاح، معاہدات، اور حکومتوں کے درمیان معاہدات اور ضابطے، یعنی جو بھی عہد وہ چاہے اللہ اور بندے کے درمیان ہو یا بندوں کے درمیان ہو، ان سب کی پابندی کا حکم ہے۔ یہ تمام عقود اور عہد ایمان کی بنیاد پر قائم ہیں۔ اسلامی قوانین کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، حلال و حرام کے ضابطے بتائے گئے ہیں، احرام اور حج کے وقت حلال و حرام کے ضابطے بیان کیے گئے ہیں، مویشیوں میں حلال و حرام ذبیحے کے طریقے، اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان کی خواتین سے نکاح کے بارے میں اصول و ضوابط کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے زور دیا ہے کہ اب ان کو نافذ کرو اور اس معاملے میں کفار سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے باہمی انسانی تعلقات کے لیے ایک بہت بنیادی اصول جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں تعاون اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں عدم تعاون۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی تربیت کرتے ہوئے دنیا میں ظلم و فساد کو مٹانے اور خیر و بھلائی کے فروغ کے لیے ایک جامع ہدایت دیتا ہے کہ انسانوں کے باہمی تعلقات کی بنیاد بھلائیوں میں تعاون اور ظلم اور گمراہی میں عدم تعاون پر ہو تو دنیا انسانوں کے لیے امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گی۔ اگلی ہدایت اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی کہ ان تمام احکامات یعنی عہدوں کی پابندی، حدود اللہ کی پاسداری، حلال و حرام کی تمیز، نیکی و بھلائی میں تعاون، ظلم اور گناہ میں عدم تعاون اگر نہیں کرو گے تو یہ زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی، انسانوں کا جینا دوبھر ہو جائے گا اور پھر اللہ سخت سزا دے گا۔ آیت نمبر 3 تکمیل دین کے سلسلے کی اہم ترین آیت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے، لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں یا غافل ہیں کہ نہ ہمیں اپنے دین کی تفصیلات کا مکمل علم ہوتا ہے اور نہ ہمیں اللہ کی رضا کی اتنی فکر ہوتی ہے جتنی ہم دنیاوی کامیابیوں کی فکر کرتے ہیں۔ اور اکثر اوقات کفار کے ڈر سے شاعر اسلام کا انکار کرنا اور دین کا حلیہ بھی بدل دینا اب یہ ایک فیشن بن گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ دین مکمل کر دیا ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا جو انسان کی فطرت اور اس کی ضروریات سے واقف ہے، اس نے زندگی کا یہ طریقہ انسان کو بتایا ہے اور یہ ایک بہترین نعمت ہے اللہ کی طرف سے، جسے چھوڑ کر
ہم باقی دنیا کی یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہیں اور پھر ہم پریشانیوں کا اور مصائب اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں ان آیات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس دین کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور پھر دین پر عمل کرنے کا راستہ اختیار کریں۔ آیت 6 میں طہارت اور پاکیزگی کے احکامات ہیں۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکامات ترتیب سے دیے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ سورہ نساء میں بھی ہمیں یہ تفصیلات ملتی ہیں اور اس سے آگے کی تفصیلات ہمیں سورہ مائدہ کے اندر دی گئی ہیں ان آیات میں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ عہد کی یاد دہانی اور نظام عدل کے قیام کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ عز و جل وہ عہد و پیمان ہمیں یاد دلاتا ہے جو ہم نے اس سے کیا ہے، یعنی کلمے کا اقرار کر کے اور سمعنا و اطعنا کہہ کے امت مسلمہ کو نظام عدل قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی عدل کرنے سے نہ روکے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اور یہ بلند ترین دین ہے۔ حقیقت میں میری بہنوں بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو عرض وطن اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کے بھی حصول کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس نظریے پر عمل درآمد آج تک منتظر ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا نہیں کیا گیا تو 25 برسوں میں ہمارا یہ وطن دو لخت ہو گیا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور جو باقی پاکستان ہے اس کے بھی حالات ہمیں بار بار متوجہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی اصل کی طرف پلٹیں اور اللہ سے رجوع کریں اور ان ساری چیزوں کو اختیار کریں جس میں ہمارے لیے امن ہے، سلامتی ہے، بھلائی ہے۔ آگے آیت نمبر 26 تک اہل کتاب کا ذکر ہے، کس طرح انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے معاہدے توڑے اور ان پر انہیں کیا سزائیں ملیں، اور آج وہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کو عہد کی پابندی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے اور عیسائیوں اور یہودیوں کو بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف بھی رسول بن کر آئے ہیں۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نور ہے، روشنی ہے، سلامتی کے طریقے یہ کتاب اللہ بتاتی ہے۔ اسلام سلامتی کا دین ہے۔ اسلامی قوانین ہی معاشرتی امن اور فلاح کے ضامن ہے۔ سلامتی کی راہ ہمیں دنیا کو دکھانی تھی۔ غور طلب بات تو یہ ہے کہ ہم خود ہی گمراہ دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ آیت نمبر 27 سے 53 تک بنیادی قوانین اور احکامات جو انسانی جان اور مال کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی مثال دے کر قتل کے قصاص کا قانون بیان ہوا ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے والوں، زمین میں فساد کرنے والوں، چوری کرنے والوں کے لیے چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا، لیکن یہ سب اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب پورا اسلام نافذ ہو، جب ظلم کا دور دورہ ہو، کرپشن ہو، غربت ہو، حق مارے جا رہے ہوں تو سزائیں اس طرح نافذ نہیں ہو سکتی۔ یہ مکمل اسلام کے نفاذ کی بات ہے۔ اس لیے اگلا سبق اسلامی حکومت اور عدالت کا نظام ہے۔ اس کو اللہ کی ہدایات کے مطابق جاری و ساری کیا جائے۔ بہت زوردار آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو تورات دی، انہیں کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا، اللہ کے قوانین کو پس پشت ڈال دیا۔ یہاں سوال ایمان و کفر کا ہے یا اسلام اور جاہلیت کا؟ یعنی کتاب اللہ اس لیے دی گئی تھی کہ اس کو نافذ کیا جائے انفرادی زندگی کے اندر بھی اور اجتماعی نظام زندگی کے اندر بھی، مگر یہودیوں کے تورات سے انحراف کا ذکر کر کے کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ کافر اور ظالم ہیں، اور اہل انجیل کے قوانین کے نفاذ نہ کرنے پر واضح کہا گیا کہ وہ فاسق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے، لہٰذا آپ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہوشیار رہیں کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس حق سے ذرہ برابر بھی منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔
اس محبوب گروہ کو حزب اللہ کا نام دیا اور ان کی صفات بتائیں کہ یہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بناتے ہیں۔ یہ اللہ کی جماعت ہے جو بالآخر غالب ہوگی۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے فاسق قرار دیا جو اللہ کے قوانین سے منہ موڑ کر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ آج انسانیت پھر دو راہے پر ہے، اسلام یا جاہلیت۔ ایک راستہ منتخب کرنا ہوگا۔ دین کے نفاذ کے لیے سنجیدہ ہو جائیں اور سلامتی پالیں۔ ساتھ ہی یہود اور نصارہ کی دوستی سے منع کیا اور بتایا گیا کہ منافق انہی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ آیت نمبر 54 ایک جانب بہت سخت آیت ہے اور دوسری جانب اللہ کے محبوب بندوں کو راہ عمل سکھاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ اللہ اور بہت سے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم ہوں گے اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی صفات بھی اس آیت میں وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اور مومنوں پر نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اہل ایمان کے مقابلے میں اپنی طاقت کبھی استعمال نہ کرے، اس کی ذہانت، اس کی ہوشیاری، اس کی قابلیت، اس کا اثر و رسوخ، اس کے وسائل، اس کا مال، اس کا جسمانی زور، کوئی چیز بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو۔ مسلمان اپنے درمیان اس کو ہمیشہ ایک نرم خو، رحم دل، ہمدرد اور حلیم انسان ہی پائیں۔ کفار پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن اپنے ایمان کی پختگی، دینداری کے خلوص، اصول کی مضبوطی، سیرت کی طاقت اور ایمان کی فراست کی وجہ سے مخالفین اسلام کے مقابلے میں پتھر کی چٹان کی مانند ہو، کسی طرح اپنے مقام سے ہٹایا نہ جا سکے، وہ اسے کبھی موم کی ناک اور نرم چارہ نہ پائیں۔ انہیں جب بھی اس سے سابقہ پیش آئے ان پر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا بندہ مر سکتا ہے مگر کسی قیمت پر بک نہیں سکتا اور کسی دباؤ سے دب نہیں سکتا۔ اور یہ بات صرف فرد کی نہیں ہے، یہ بات پوری مسلم امہ کی ہے اور جو کفار ہیں ان کا رویہ، دونوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اور آج ہم سب کو اس آیت پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے، خصوصاً عامت الناس کے ساتھ ہمارے حکمرانوں کو بھی۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت جو مارکا برپا ہے اسرائیل اور فلسطین کے مابین اور اسرائیل کے جو مظالم ہیں، تو الکفر ملت واحدہ کے تفسیر بنی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کے پورا امریکہ اور یورپ اور انڈیا اور اسرائیل یہ سب ایک پیج پر ہیں، اور جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ معاون و مددگار ہیں، اور کس طرح فلسطینی بالکل تنہا، بے یار و مددگار، اور پوری امت مسلمہ وہ ایک تماشائی کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ آیات ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو رفیق نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح بنا لیا ہے۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ جو بھی یہود اور ہنود کا طرز عمل ہے کہ وہ شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، اور مسلمان ممالک پر جس طرح ان کی چڑھائی ہوتی ہے۔ ہم نے عراق کا حال دیکھا، ہم نے شام کا حال دیکھا، ہم نے افغانستان کا حال دیکھا، ہم نے کشمیر کو دیکھا، اور آج ہم فلسطین کو دیکھ رہے ہیں، مگر مسلمان ان کی دوستی بلکہ باج گزاری سے باز نہیں آتے۔ یہ لوگ طاغوت کے پیروکار ہیں، سواء السبیل سے بہت دور ہیں، گناہ، ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن ان کے علماء انہیں غلط کاموں سے نہیں روکتے۔ لیکن ساتھ ہی یہ ہدایت بھی ہمارے لیے واضح کر دی کہ پھر ہمیں کیا پالیسیز ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں قرآن ایک ایسی ماسٹر کی ہے کہ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس چابی کو لگائیں گے اس مسئلے کا حل ہمارے سامنے رکھ دے گی۔ دنیاوی خوشحالی کا بھی بنیادی اصول قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ آیت 65
سے 68 میں کہا گیا کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے اور اللہ کی کتابوں کو قائم کرتے تو ان کے اوپر سے رزق برستا اور ان کے نیچے سے ابلتا، یعنی اگر یہ اللہ کے قوانین نافذ کرتے تو ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی۔ بلکہ آیت نمبر 68 میں اہل کتاب سے کہا گیا کہ تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں قائم نہ کرو۔ اسی میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ مسلمان بھی کسی اصل پر نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کے احکامات کو نافذ نہ کریں۔ وہ اگر بندر اور سور بنائے گئے تو امت مسلمہ بھی آج غور کرے ظلم کے پہاڑ کس پر ٹوٹ رہے ہیں، بدامنی، بھوک، غربت کس پر مسلط ہے۔ پوری امت مسلمہ کی بلکہ انسانیت کی خوشحالی خالق و مالک کے نظام کے نفاذ میں ہے، خصوصاً پاکستان کی غربت، قرضوں کی معیشت، لوڈ شیڈنگ، بجلی اور گیس کی عدم فراہمی اور مہنگائی اور غربا کی حالت زار اللہ کی طرف پلٹنے اور اس کے قوانین پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ اس وقت جو کچھ صورتحال ہمارے ملک کی ہے اور جو معاشی عدم استحکام کی صورتحال ہے اس میں ہماری ہر چیز گروی رکھی جا چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ آیات کہ جب کتاب اللہ کو نافذ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ آیت 70 تا 86 میں اس کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور سرکشیوں، شرک اور قتل انبیاء کا طویل تذکرہ کر کے امت مسلمہ کو متوجہ کر رہا ہے کہ نہ ان کی طرح دین میں غلو کرو، نہ ان کے تخیلات کی پیروی کرو، یہ گمراہ لوگ ہیں، اللہ ان پر غضبناک ہے۔ البتہ عیسائیوں کے اس گروہ کی تعریف کی گئی جو قرآن سن کر ایمان لے آئے تھے، انہیں دوہرا اجر ملے گا اور جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ ان آیات کی روشنی میں بھی ہم دیکھیں تو ہمارے درمیان کتنے فرقے اور ان کے کیسے کیسے عقائد اور کیسے کیسے نظریات ہیں کہ غلو کی انتہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں ان تمام چیزوں پہ سوچنے سمجھنے والا اور صحیح دین اختیار کرنے والا بنائے۔ حلال و حرام کے احکامات کی بابت آیت نمبر 87 تا 108 میں حکم ہے کہ حلال و حرام میں اللہ کے طے شدہ ضابطوں کی پابندی کرو، پاک اور حلال کھاؤ۔ قسم کا کفارہ بتایا گیا۔ شراب، جوئے، آستانے، پانسے سب شیطانی کام ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ شراب کی بندش کا حتمی حکم آ گیا۔ احرام کی حالت میں شکار سے منع کیا گیا، اگر ہو جائے تو اس کا کفارہ بتایا۔ بتوں کے نام سے جانور ذبح کرنے سے منع کیا گیا، وصیت کے احکامات دیے گئے۔ یہ سب اصول بتا کر اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے، آگے اللہ تم سب کے حال کو جاننے والا ہے۔ پس اے عقل رکھنے والو، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ باپ دادا کا طریقہ نہیں، اللہ کے قانون کی طرف پلٹو۔ چھٹے پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے کہ جو آج دنیا کے مسائل کا ہمیں سامنا ہے ہم ان سے نجات حاصل کر سکیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، آمین یا رب العالمین۔